اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ اس بنیاد پر ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرانی رجسٹری ہے اور اس کا عمل درآمد جو ہے ریکارڈ میں ابھی تک نہیں ہوا، تو پھر اس کی کیا لیگل سینسٹی ہے اور کیسے آپ نے اس کا عمل درآمد کرانا ہے، اگر کتنی اس کی لیمیٹیشن ہے، اگر آپ نے نہیں کرایا تو اور وہ زمین آگے بک گئی ہے تو آپ کے لیے کیا کیا ریمیڈیز ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اور شیئر بھی فرمائیے گا۔ رجسٹری اور انتقال کے بارے میں کافی آپ سے عرض کر چکا ہوں، اس پر آپ کے پاس وہ لیکچر بھی موجود ہوگا جس میں یہ بات کلیئر کٹ لکھی گئی ہے اور بتائی گئی ہے کہ انتقال اور رجسٹری ون اینڈ دا سیم تھنگ، لیکن اس میں رجسٹری جو ہے وہ ایک اہمیت کی حامل ہے، اور رجسٹری جب ہوتی ہے تو اس میں ایک کاپی اس کی آگے ٹرانسفر کی جاتی ہے پٹواری کو یا اب ADLR صاحب کو، جو اس کمپیوٹر سینٹر کا مین سٹیک ہولڈر ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتی ہے، اور باقی جو ہے وہاں ریکارڈ روم میں ہوتی ہے ایک اپنے شخص کے پاس، اس شخص کے پاس ہوتی ہے، اور وہی کہتے ہیں اس کو جو رجسٹری ہوتی ہے۔ تو رجسٹری ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ قانون کے مطابق یہ بات بہت اہم ہے کہ قانون کے مطابق اگر کوئی رجسٹری ہوتی ہے تو پٹواری اور محکمہ محال یا ADLR اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کا پابند ہے کہ وہ اس کو ریکارڈ میں اس کو شامل کرے گا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر قصور اس کا زیادہ ہے، آپ کا کم ہے، لیکن آپ نے یہ پروو کرنا ہے۔ مین اہم بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ واقعی یہ رجسٹری ہماری ہو گئی تھی اور اس کے گواہ بھی ہمارے تھے اور آگے اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا گیا۔ اب پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ رجسٹری اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ریکارڈ میں نام دوسرے شخص کا موجود ہوتا ہے۔ جب آپ رجسٹری کرتے ہیں تو اس میں ایک فرد موجود ہوتا ہے، وہ فرد کی وجہ سے رجسٹری ہوتی ہے، اور اس فرد کو جاری کرنے کے لیے ایک رپٹ روزنامچہ ہوتی ہے جو پٹواری درج کرتا ہے۔ تو وہ ایک، یہ پرانے دور کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے پاس اگر ہو سکے تو وہ رپٹ روزنامچہ بھی اپنے پاس رکھیں، اس کا ریکارڈ لے لیں، اور ساتھ ہی وہ فرد جو اس رجسٹری کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بھی آپ نے نکلوانا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتا سکے گا، یا علم تو سب کو ہوتا ہے لیکن میں بڑی کوشش سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو آپ نے وہ فرد نکلوانا ہے۔ اس فرد میں یہ کلیئر کٹ بات ہوتی ہے کہ یہ اس شخص کو جاری ہوا بے رجسٹری کے لیے۔ اب وہ شخص مر جاتا ہے، اس کی وراثت ہو جاتی ہے، اور وراثت ہونے کے بعد وہ شخص کسی اور کو پراپرٹی بیچ دیتا ہے، تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اس کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ عدالت کون سی؟ جو مجاز ہوگی کہ وہ آپ کے اس حق کو آپ تک پہنچا دے۔ اس میں اگر رجسٹری پر رجسٹری ہے تو آپ اسی AC کو درخواست دے سکتے ہیں، یا آپ ڈپٹی کمشنر کو، اس کی اپلیٹ اتھارٹی کو دے سکتے ہیں جو وہاں پر ADCR ہوتا ہے، ACR ہوتے ہیں، وہ اس لائن میں بھی چل سکتے ہیں۔ اگر تحصیلدار ہے تو اس کو ریویو کی اپلیکیشن بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کافی عرصہ ہو چکا ہے تو آپ صحت ریکارڈ کا بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اس میں صحت ریکارڈ کیا ہوتا ہے؟ کافی سارا میں اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ صحت ریکارڈ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ADCR کو اپلیکیشن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اس کو آپ اپلیکیشن دیں گے کہ اس کا صحت ریکارڈ کیا جائے، ہماری رجسٹری ہے، اس کا عمل درآمد کیا جائے، اور عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اور اس کا جو انتقال ہے وہ غلط طریقے سے ہو گیا، اور وہ انتقال جو ہے خارج کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے طریقے سے اس کو حل بھی کرا لیں گے اور انتقال جو ہے
وہ خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر لانگ سٹینڈنگ انٹریز ہیں، ایک چیز بہت ہی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ لانگ سٹینڈنگ انٹریز ہمیشہ جو ہے وہ سول کورٹ میں آتی ہیں، جہاں پر ایویڈنس کی بات ہوتی ہے تو اس کو لانگ سٹینڈنگ انٹریز کہتے ہیں، اور ایویڈنس جب پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ عدالت سول کورٹ میں ہوتا ہے، کبھی ریونیو کورٹس میں نہیں ہوتا۔ ریونیو کورٹس میں دوسرے معاملات ہوتے ہیں، جیسے تقسیم ہے، جیسے انتقال ہے، اس قسم کے جو ہے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز ہوتے ہیں، اور باقی نہیں ہو سکتے۔ جہاں پر بھی ایویڈنس کی بات ہے، تمام اسٹوڈنٹس آف لاء کے لیے یہ اہم بات ہے، جہاں پر ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی بات آئے گی تو وہاں پر سول کورٹ ہی آئے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں لانگ سٹینڈنگ انٹری ہے اور آگے زمین بھی آگے بیچ دی ہے، تو پھر آپ اس کو عمل درآمد کے لیے یہاں پر آ سکتے ہیں اور اس انتقال کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں وہ آپ کی جو صحت ریکارڈ کی اپلیکیشن ہے وہ زیادہ اہم ہوگی کہ اگر آپ اس کو صحت ریکارڈ کروا لیں، اور تھوڑا سا آپ کو وہاں پولیٹیکل اثر بھی اپنا دکھانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی انصاف کی فراہمی تھوڑی مشکل ہے، اور پولیٹیکل یا کرپشن کی وجہ سے نہیں چلتی، تو یہ عملہ جو ہے نا وہ کہیں پر انصاف مجھے ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہاں البتہ سول کورٹس میں آپ کو کچھ بہتری نظر آتی ہے، اور وہاں پر آپ کو آپ کے حقوق مل بھی جاتے ہیں، لیکن لمیٹیشن بہت اہم ہے کہ لمیٹیشن کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ لمیٹیشن اس کی نہ گزر جائے، اور دعویٰ جب آپ نے دائر کرنا ہے تو دعویٰ دائر کے دوران آپ نے اپنی لمیٹیشن کو کور کرنا ہے کہ اتنا عرصہ میں کہاں پر رہا اور کیوں رہا۔ قبضہ بہت اہم ہے۔ رجسٹری آپ کی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک آپ کا قبضہ نہیں ہے یا قبضہ ہے، تو اس کو بھی اہم طور پر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ تو معاملہ یہاں پر صرف یہ ہے کہ آپ نے کسی طریقے سے معاملات کو اپنی ہاتھ میں رکھنا ہے، ایویڈنس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، تاکہ آپ کے لیے کوئی معاملہ نہ ہو اور آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب اگر وہ زمین کسی اور کو ٹرانسفر وہ شخص کر دیتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ انتقال یا رجسٹری جب ہوتی ہے وہ اپنے حقوق آگے بیچ چکا ہوتا ہے۔ اب آپ نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو رجسٹری ہے یہ ہماری اصل ہے۔ اب یہاں پر اگر وہ فراڈ کر رہے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی وہ رجسٹری کسی طریقے سے پھٹ گئی ہو یا ریکارڈ ادھر ادھر ہو گیا ہو۔ راولپنڈی اور لاہور میں اور کچھ اضلاع میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر جو پرانا ریکارڈ ہے وہ جل گیا تھا، وہ بھی شاید اس وجہ سے جلا دیا گیا ہو کہ ایویڈنس ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے بھی اگر آپ کے پاس نیکسٹ سوال آپ کے لیے یہ بھی ہوگا کہ ہمارے پاس انتقال بھی نہیں ہے، رجسٹری بھی نہیں ہے، اور ہمارا انتقال ہوا تھا تو ہم اس کو کہاں سے حاصل کریں؟ تو اس کے لیے بھی انتقال مسنہ یا رجسٹری مسنہ بھی بن سکتی ہے۔ وہ علیحدہ ایک لیکچر میں پہلے بتا چکا ہوں، پھر بھی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، تو وہ بھی آپ کا مسئلہ اس میں حل ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی انتقال اگر اپنے نام کوئی شخص کرا لیتا ہے تو آپ نے اس کو صحت ریکارڈ کی صورت میں جانا ہے۔ صحت ریکارڈ کی صورت میں اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی لکھ سکتے ہیں کہ درینہ انٹریز ہیں، بہت پرانی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو سول کورٹ میں ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ ویسے ان کو کرنا نہیں چاہیے، جہاں یہ چیز ثابت ہو کہ رجسٹری ہو چکی ہے اور انتقال نہیں ہوا، تو انتقال تو وہ انکورپوریٹ انہوں نے کرنا ہی تھا، لیکن وہ کسی بڑے پولیٹیکل اثر رسوخ کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ بہت ضروری ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی رجسٹری جو آپ کے پاس دی جاتی ہے اس کی کاپی ہونی چاہیے، حسب ضابطہ کاپی بھی آپ حاصل کر لیں، اس کے ساتھ جو فرد ہے وہ بھی ساتھ حاصل کر لیں، رپٹ روز نامچہ جو ہے اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کو مل جائے، اور اس کے بعد آپ ایک ایکسپرٹ لائر کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کریں کہ آپ کے لیے بہترین جو ریمیڈی ہے، فوری ریمیڈی ہے، وہ کون سی ہے، اور کس ریمیڈی کے تحت آپ فوری طور پر اپنا مسئلہ حل کرا سکتے ہیں۔ آیا سول کورٹ میں جانا ہے، یا اے سی صاحب کے پاس اپیل میں جانا ہے، یا ریویو میں اسی تحصیلدار صاحب کے پاس جانا ہے، یا آپ نے اس کو
صحت ریکارڈ کے لیے جانا ہے یا سول کورٹ میں آنا ہے. تو یہ تمام آپ کو چیلنج کرنے کی صورت میں کر رہے ہیں. اب ان لوگوں کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں جو اس قسم کی رجسٹریاں یا انتقال آگے کروا دیتے ہیں ان کے لیے کیا نقصانات ہیں. وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کے خلاف یہ انتقال تو خارج ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پر جرمانہ بھی ہو جائے اور بعد میں یہ ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ناجائز طور پر زمین اپنے علم کے باوجود کہ یہ زمین آگے بک چکی ہے اور بکنے کے بعد انہوں نے آگے کسی کو ٹرانسفر کر دی ہے، تو آپ کو اس طریقے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. دوسری طرف جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو ان کو بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں نے دوسری پارٹی کو بتا دیا ہے کہ آپ کے خلاف یہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسی دعوے میں نہیں ہوگا، وہ علیحدہ دلا پانے کا دعویٰ ہوگا جس میں آپ ڈیمیجز کلیم کریں گے on the basis of agony, pain and everything you have suffered during the course of investigation. اور اس طریقے سے آپ کا یہ مسئلہ آرام سے حل ہو سکتا ہے، لیکن حل اس وقت ہوگا جب آپ اس کے لیے محنت کریں گے، اچھا وکیل رکھیں گے، اچھی ایویڈنس دیں گے اور کیس کو ٹائم دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.